شعبان کا مہینہ، اس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا زیادہ روزہ رکھنے کے۔ اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوں سوائے رمضان کے، یعنی رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو زیادہ روزہ آپ رکھتے تھے وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، اس کے علاوہ جو نفلی روزے آپ رکھتے تھے وہ زیادہ تر جو ہے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا تھا اس مہینے میں نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے، اور اس کی حکمت بھی محدثین نے، علماء کرام نے بیان کی کہ آپ زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے۔ فرمایا اس کے بعد چونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو رمضان مبارک کی تعظیم میں اور ایک روحانی تیاری کے اعتبار سے آپ شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ صوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان، کہ روزے میں سے سب سے افضل روزہ کون سا روزہ ہے رمضان کے بعد؟ تو فرمایا شعبان کے مہینے کے روزے رمضان کی تعظیم میں۔ تو گویا شعبان کے مہینے میں جو آپ روزے رکھتے تھے یہ رمضان کی تعظیم میں رکھتے تھے اور روحانی تیاری کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ ایک دعا بھی کیا کرتے تھے، حدیث میں وارد ہے ایک دعا اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا یقول اللہم بارک لنا فی شعبان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کے خیر و برکت والے مہینے تک پہنچا۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی رمضان کی تعظیم میں آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔